تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا راشن ختم ہو گیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا بچا ہوا راشن ایک جگہ جمع کر لیں۔ یہ سارا راشن جب جمع ہوا تو کھجور کے 2 تھیلے کے برابر ہوا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس سے تھوڑا تھوڑا کھانے کے لیے ہمیں دیتے رہے۔ جب یہ بھی ختم ہو گیا تو ہمیں روزانہ صرف 1 کھجور کھانے کو ملا کرتی تھی۔ امیجن کریں۔ تو وہب رحمت اللہ علیہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا بھلا 1 کھجور سے کیا بنتا ہوگا؟ ہم بھی تو سوچ رہے ہیں پورے دن میں 24 گھنٹوں میں آپ 1 کھجور کھا رہے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ 1 کھجور بھی غنیمت تھی۔ جب وہ بھی نہ رہی تو ہمیں اس کی قدر معلوم ہوئی۔ پھر ہم سمندر پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مچھلی ٹیلے کی طرف پڑی ہے۔ سارا لشکر 18 دن تک اس کا گوشت کھاتا رہا۔ جب ہم چلنے لگے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس کی 2 پسلیاں کھڑی کی جائیں، جیسے اونٹ پر کجاوا کسا گیا ہو اور وہ اس کے نیچے سے نکل جائے۔ تو آپ سوچیں کہ مشکلات میں، مصائب میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ساتھ دیا اور کس طرح سے ان مصائب سے انہوں نے اپنے آپ کو نکالا۔ اسی طرح جب ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں تو ایک اور بھی ہمیں بہت خوبصورت دعا ملتی ہے ایک واقعے کے ساتھ کہ ام سلمہ جو تھیں جب ان کے شوہر فوت ہوئے تو ان کو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر تو اتنے اچھے تھے کہ میں نے سوچا اس سے بہتر مجھے کیا مل سکتا ہے، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعا بتائی گئی تھی تو انہوں نے مانگ لی، اور آپ دیکھیں کہ بعد میں ان کا رشتہ جو تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گیا۔ تو ایسے تمام لوگ جو ایسی مشکلات میں ہوں، ان کے دل رنجیدہ ہوں، تو ان کو ایسی دعائیں جو ہیں وہ بھی کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں کی زندگی میں بھی جب بہت مشکلات آتی ہیں تو ان کو ویل پریپیئرڈ رہنا چاہیے۔ عام زندگی میں بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ روزانہ کسی نہ کسی شکل میں ٹیسٹ ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں بچوں کے مڈ ٹرم آتے ہیں، پھر فائنل ایگزام آتے ہیں، کوئی اسائنمنٹس آتی ہیں، ہوم ورکس آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اسی طرح سے ہمیں الرٹ رکھنے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے زندگی میں بہت سے امتحان رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم ابھی جو بات کر رہے تھے ایک دم سے لگتا کہ پھر ٹاپک چینج ہو گیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ کی بات کر دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب صبر کی بات ہوئی، جب مشکلات کی بات ہوئی تو یہاں پر ہم بی بی ہاجرہ کو نہیں بھول سکتے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال بھی دی اور یاد بھی ہمیں کرایا۔ تو کس مثال کو یاد کرایا؟ ایک خاتون کی مثال کو جو ایک ڈیزرٹ میں، ایک صحرا میں تنہا ہیں اپنے بچے کے ساتھ، ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے شہداء کی بات پڑھی، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی جب کوئی مشکلات آتی ہیں تو ہمیں کیسی دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہاں سے یہ بھی ہم لنک بنا سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک خاتون اکیلی رہ جاتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، ان کی زندگی کتنی مشکل ہو سکتی ہے۔ ان کا شوہر وہاں پر نہیں ہے، اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان کی جاب کا نیچر ایسا ہے کہ وہ بہت عرصے کے لیے گھر میں ہوتے ہی نہیں ہیں، اپنے کام پہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو وہ خاتون جو ہے وہ کیسے فیصلے کر رہی ہیں؟ وہ اپنی اولاد کو بھی دیکھ رہی ہیں، اس کے لیے بھاگ کر صفا مروہ کے درمیان میں جس طرح سے پانی ڈھونڈ رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو کیسے قبول کیا کہ ہمیں پانی بھی ملا، زمزم، جس سے ہم اب تک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور دوسرا، جو لوگ بھی حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں ان پہاڑیوں کے درمیان میں وہ والا جو حصہ ہے وہاں پر وہ بھاگتے ہیں بی بی ہاجرہ کی اس بات کو یاد کرتے ہوئے۔ تو ہمارا سلوٹ ہے ان تمام خواتین کو جو اپنے شوہروں کے کہیں بھی جانے کے بعد، چاہے وقتی طور پہ گئے ہوئے ہیں یا وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو، اپنے خاندانوں کو کیسے سنبھال رہی ہیں اور کیسے لے کر چل رہی ہیں۔ اسی لیے اس کی بات یہاں پر کی گئی ہے۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہمارے اتارے ہوئے دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ مگر جو لوگ تو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر دیا کرتا ہوں، اور میں تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔
جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت بڑا بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے سمندر میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدل دینا، تابع فرمان بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان ادھر ادھر پھیرنا، اس میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لیکن آج کل وہ عقل مند کون ہیں جن کے ہاتھ میں شاید قرآن نہیں ہے، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن نیشنل جیوگرافکس کے نام سے وہ کیسی کیسی ڈاکیومنٹریز بنا رہے ہیں اور اللہ کی قدرت کا وہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور ایماندار اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو بات ہو رہی تھی کہ آپ ایکسٹریمسٹ نہ بنیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ویسے آپ امت وسط ہیں، اعتدال پہ ماڈریٹ طریقے سے کام کریں، لیکن اس ماڈریشن میں آپ کے پورے گیٹ اپ سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو سب سے شدید محبت اپنے رب سے ہے، اور ایماندار اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کے مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب ہیں۔ یعنی یہاں پر ہمیں ایک وارننگ کا سٹائل بھی ملتا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اپنا رخ درست رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ان کے تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، اور ان کے تابع دار لوگ کہیں گے کہ کاش ہم پھر دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کو دکھائے گا کہ ان کو حسرت دلائے گا کہ یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ لوگو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور پیو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطانی راہ پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک امپورٹنٹ فارمولا، کھاؤ پیو سب کچھ زندگی میں جیسے رہ رہے ہو، لیکن کیا کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے قدموں کی پیروی کی خاص طور پہ یہاں پہ بات کی گئی ہے۔ تو شیطان کے قدموں کی پیروی، جو خطوات الشیطان ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں کہ ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، اس کے پیچھے لگ جائیں، اور وہ کیا کہا گیا کہ وہ کھلا دشمن ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اور بے حیائی کا، اور ساتھ ہی وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، میرا خیال ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے، نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ شیطانی خیالات ہیں، ہمارے پاس کوئی اوتھینٹک دلیل نہیں ہوتی۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ کوئی آپ ریسرچ پیپر لکھیں تو لوگ کہتے ہیں اس کا ریفرنس دیں، سائٹیشنز بتائیں، یعنی ایک ایک کام کرنے کے لیے ہمیں ریفرنس دینا پڑتا ہے۔ لیکن جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہم علماء سے پوچھنے کی بجائے ہم اپنی تھیوریز بناتے ہیں اور اپنے طریقے سے ہر بات کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، گو کہ ان کے باپ دادا بے عقل اور گمراہ ہی ہوں۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہی کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، لیکن بار بار کھانے پینے کا ذکر ہو رہا ہے، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اس کی عبادت کرتے ہو۔ کھانے پینے کے بارے میں ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہ ہماری نا پورے دن کی ایکٹیویٹی ہے۔ رمضان ہو تو ہمیں قرآن پڑھنے سے زیادہ یہ سوچنا ہوتا ہے کہ سحری افطاری میں کیا ہوگا۔ دن میں بھی ہم ناشتے کا آغاز کرتے ہیں اور ناشتہ ابھی پورا کیا بھی نہیں ہوتا تو سوچ رہے ہوتے ہیں دوپہر کو کیا کھانا ہے، پھر ہم لنچ باکسز بنا رہے ہوتے ہیں، پھر ہم شام کی چائے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم رات کے کھانے کا۔ جو بھی آئے تو ہم سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں ان کو کھلانا کیا ہے۔ تو اگر ہم کھانے میں یہ بات یاد رکھیں کہ مجھے طیب کھانا ہے، سنت کے مطابق کھانا ہے، تو ہمارے اندر ایک کوالٹی ڈیولپ ہوگی، اس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ فلنس۔ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ کھانا کھا رہے ہیں، اگر آپ کو اللہ یاد رہے گا تو بسم اللہ بھی یاد رہے گی،
یہ بھی یاد رہے گا کہ آداب کیا ہیں بیٹھنے کے، کھانے کے، اور جب آپ کو کھانے میں ہی ان چیزوں کی پریکٹس ہوگی تو پھر آپ کو نماز کی بھی پابندی کا خیال آئے گا، آپ کو حقوق العباد بھی یاد آئیں گے، آپ ہر حکم کو پھر اپنی جگہ پہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کو ہم بس چھانٹتے جائیں اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرتے جائیں۔ تم پر صرف مردہ اور بہا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر بھی جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا بہت مہربان ہے۔ تو یہاں پر کچھ پرنسپلز بتائے گئے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے سورہ المائدہ میں بہت ڈیٹیل سے کریں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری کتاب کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہ کرے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کھانے کی بات ہوئی ہے تو حرام کھانے کا یہاں پر خاص طور پہ ذکر آیا ہے، اور حرام کھانے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت ساری وارننگز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات چیت نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور یہ 3 کون سے بتائے گئے ہیں؟ احسان جتانے والا، تکبر سے اپنے تہبند نیچے لٹکانے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان فروخت کرنے والا۔ ایک اور حدیث میں بھی 3 اور لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، زانی بڈھا، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ یعنی آپ سوچیں کہ کئی دفعہ کوئی ایسی خاتون ہمیں ملتی ہیں جو کہ بہت اچھی طرح رہ رہی ہوتی ہیں، لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں بھئی کیا گھر ہے، کیا لائف سٹائل ہے، لیکن جب آپ ان سے بات کرو تو ان کا صرف ایک دکھ ہوتا ہے کہ میرے شوہر مجھے لفٹ نہیں کراتے، مجھ سے اچھی طرح بات نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں اچھا شکر ہے میرے پاس یہ سب کچھ نہیں۔ تو آپ سوچیں، تھوڑا سا ایسی باتوں سے ریلیٹ کر کے سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ بات نہ کرے گا، دیکھے گا نہیں، تو وہ کتنا ایک انسان کے لیے اس وقت سہنا جو ہے وہ تکلیف دہ ہوگا۔ تو انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے اور ایسے غلط کاموں میں نہ جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے مول لے لیا۔ یہ لوگ آگ کے عذاب کا کیا کچھ برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کے باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری، اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کی مخالفت میں ہیں۔ ساری بھلائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً وہ بھلا انسان ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، انبیاء پر ایمان رکھنے والا ہو، جو اس کی محبت میں مال خرچ کرے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے، غلام کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد، لڑائی کے وقت صبر کرے، تو یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں ہر وقت یہ جنگ رہتی ہے، ہر وقت کوئی کہتا ہے کہ جی صرف عبادت جو ہے اس کو کرنا چاہیے، حقوق اللہ کو پورا کرنا چاہیے، وہ صرف مسجد، تسبیح اور قرآن تک ہو کے رہ گیا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں چیریٹی ورک کرنا چاہیے، لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے، وہ نماز کے قریب نہیں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا دل صاف ہے، میرا اور اللہ کا معاملہ، اللہ نے حقوق العباد پورے کرنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن اگر آپ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 کو دیکھیں تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پورا چارٹر ہمیں دے دیا ہے، اور یہاں پر ہمیں خاص طور پہ وہ کانسیپٹ جو ایک آتا ہے نا کہ کچھ لوگ مچھر چھانتے رہتے ہیں اور اونٹ نگلنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بیس آف جو ایتھکس ہیں وہ کہاں پر پلیس کرنے ہیں، ہمیں حق کی بالادستی کے لیے کیا کرنا ہوگا، حقوق اللہ سے ابتدا کرنی ہوگی اور پھر حقوق العباد کی طرف جانا ہوگا۔ یعنی اس میں سارے کاموں کو دے دیا گیا، ہر طرح کے، کہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، آپ نے لوگوں کا خیال بھی رکھنا ہے، آپ نے اپنے جو معاملات ہیں ان سب کو بہتر کرتے چلے جانا ہے، یعنی کہ کسی چیز پہ آپ کو جو فرائض ہیں ان پہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو صرف میتھس پڑھوں گا یا میں تو صرف انگلش پڑھوں گا، مجھے وہ سبجیکٹ اچھا لگتا ہے، اس کو سب سبجیکٹس میں پاسنگ گریڈ جو ہیں وہ لینے ہوں گے، تبھی وہ اگلی کلاس میں پروموٹ ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تحویل قبلہ ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اب امامت آپ کے ذمہ آ چکی ہے، تو ساتھ ہی اب ان کے اوپر جو بہت امپورٹنٹ رولز ریگولیشنز ہیں، قواعد اور ضوابط ہیں، ان کے بارے میں جو ہے ان کو بتایا گیا کہ کس طرح سے آپ نے اپنے سسٹم کو رن کرنا ہے اور اس کی کیا خوبصورتی ہے۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ قصاص
وہ لینا جو ہے وہ فرض ہے. آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت. ہاں, جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے. تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے, اور اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے تو اسے دردناک عذاب ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, کہ عقل مندو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے, اس باعث تم ناحق قتل سے رک جاؤ گے. یعنی وہ سوسائٹیز جہاں پر یہ والا قانون رائج ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس طرح سے ٹارگٹ کلنگز اور ویسے چلتے پھرتے کسی کو نہیں مارا جاتا. تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اپنے باپ, ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے. پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے. یہ والی جو آیت ہے یہ اس سے پہلے تھی جب تک کہ وراثت کا قانون جو تھا وہ نہیں آیا تھا. لیکن جب وراثت کا قانون آیا, انشاءاللہ اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے, تو اس کے بعد وضاحت سے بتا دیا گیا کہ کس کا کتنا حصہ ہے. اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. ہاں, جو شخص وصیت کرنے والے کے ایک طرف مائل ہو جانے یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے اور ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر یہود جو تھے وہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسلمانوں کو پابندی دی کہ شروع میں وہ ایام بیعت کے 3 روزے رکھا کرتے تھے, اور یہود یہ روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ اس دن ان کو فرعون سے نجات ملی تھی, تو اس کی خوشی منانے کے لیے وہ روزہ رکھتے تھے. تو پہلے مسلمانوں نے ایام بیعت یعنی کہ پورے مہینے کے جو 3 دن ہوتے ہیں, چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں 13, 14 اور 15, اس کے روزے رکھتے تھے. اور پھر جب یہ روزے ان پہ فرض ہوئے تو انہوں نے یہ رکھنے شروع کیے. اور پھر کیا کہا گیا, ایام معدودات, یہ تو گنتی کے چند ہی دن ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ جب رمضان شروع نہیں ہوا ہوتا ہم 3 مہینے پہلے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں, روزے آ رہے ہیں, گرمی ہوگی, سردی ہوگی, یہ ہوگا, امتحان ہوں گے, کیا کریں گے, نیند پوری نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ایام معدودات, یہ تو چند دن ہیں. اور آپ دیکھیں اس کی حقیقت کو ہم ہر سال پریکٹس بھی کرتے ہیں. یعنی جب رمضان ختم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا, یعنی یوں شروع ہوئے اور یوں روزے ختم ہو گئے. لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے, اور طاقت رکھنے والا فدیہ میں 1 مسکین کو کھانا دے. اور جو شخص نیکی میں سبقت کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے, لیکن تمہارے حق میں افضل کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر خاص طور پہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا, جیسے گرمی ہو تو ہم کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جاب نہیں کی جائے گی, کام نہیں کیا جائے گا, ان کے ڈائٹنگ پوری کر لیتے ہیں, لیکن روزہ رکھتے ہوئے ہمارا جو ہے نا پیلپیٹیشنز ہوتے ہیں, دل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے, لاجک نہیں ہے, تو پھر آپ روزے چھوڑیں. یا یہ کہ جی فلاں کے امتحان ہیں تو امتحان میں نمبر کم آئیں گے, تم روزے چھوڑ دو. یا یہ کہ جی تمہارے آفس آورز بہت لمبے ہیں تو تم روزے چھوڑ دو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا, جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینے میں مقیم ہو تو اسے روزہ رکھنا چاہیے. ہاں, جو بیمار ہو یا سفر پہ ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے, سختی کا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے جہاد پہ جاتے تھے تو کئی صحابہ جو تھے جن میں ہمت نہیں ہوتی تھی, ایک سفر کی کیفیت تھی, تو وہ وہاں پہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے. اب جب وہ منزل پہ پہنچتے اور وہاں پر ان کو خیمے لگانے ہوتے تو وہ نڈھال ہو کر گر جایا کرتے تھے. ایسے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. یعنی یہ وہ سفر نہیں ہے کہ لوگ پلان کر لیں کہ اچھا جی گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں تو مجھے تو بہت گرمی لگتی ہے اور سفر میں تو روزے چھوڑنے کی اجازت ہے, لیٹس ٹیک سم ویکیشن. ہم کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پر ہم انجوائے کریں گے, اور کیونکہ سفر ہے تو سفر میں ہم روزے نہیں رکھ سکتے. یہ وہ سفر ہے جو کہ آپ کو ضروری لینا پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا روزہ جو ہے آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے, تو اس روزے کو انسان بعد میں پورا کر سکتا ہے.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّہُم یرشدون۔ جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی بھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ بس لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہوگا۔ یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے اجیبو، یہ اجابت سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کی پکار کا سننا، اس کا جواب دینا، اس کو قبول کرنا۔ تو یہاں پر دو طرفہ معاملہ ہے، یعنی ہم جس شدت سے دعا مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری دعائیں اسی طرح سے قبول ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حالت ایمان اور حصول ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان ہے، جہاں پہ قرآن سے تعلق کا مہینہ ہے کہ ہم قرآن کی بہت ساری تلاوت کریں، اس کے معنی کو سمجھیں، ساتھ ساتھ ہم کیا کریں؟ دعاؤں کی کثرت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، جلدی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی سے مراد یہ ہے کہ بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے تو بہت دعا مانگی لیکن اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، اتنی دعائیں مانگی ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا، کوئی وظیفہ ہی بتا دیں، کسی طرح سے ہمارا کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ یہ بات جو ہے لباس ہونے کی، ویسے تو ہم اس کی تفسیر کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ لباس خوبصورتی کے لیے ہے، لباس حفاظت کے لیے ہے، لباس عیب کو چھپانے کے لیے ہے، لباس ہماری پہچان ہوتی ہے۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اس لباس کو کیسے تار تار کر دیا گیا۔ ایسے ایسے شوہر اور بیوی کے لطیفے سنائے گئے کہ شوہر یہ بتاتے ہوئے کسی کو بھی کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور اس کا خیال کرتا ہوں، شرماتا ہے، اسی لیے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم تو زن مرید ہو گئے ہو۔ اور بیوی جو ہے وہ بھی یہ نہیں کہنا چاہتی کہ میں تو اپنے شوہر کی بہت تابع دار ہوں اور اس کی ہر بات مانتی ہوں، کیونکہ کوئی نہ کوئی آ کر فیمنسٹک موومنٹ والی خاتون اس کو کہتی ہیں کہ بھائی تمہارا جسم تمہاری مرضی، تم کیوں اپنے شوہر کی بات کے پیچھے لگی ہو، وہ تو تمہیں دبانا شروع کر دے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قدر خوبصورت ہمیں یہاں پہ ریلیشن شپ دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ اس لباس کو ایک سوشل میڈیا نے بھی بہت تار تار کیا۔ میاں بیوی ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں موبائل فون پکڑے ہوئے ہیں اور دوستیاں کسی اور سے ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے۔ اگر کوئی پکڑ لے اور ناراض ہو تو کہتے ہیں دے آر جسٹ فرینڈز، ویسے ہی بات چیت کر رہے تھے، گپ شپ کر رہے تھے۔ آپ سوچیں، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں، اگر آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ سے بات کریں، کہ یہ جو لباس ہونے کا حصہ ہے نا، اس میں ایک کام کو اسٹیبلش کرنا آج کے دور میں بہت بڑی ضرورت بن چکا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیکل آنیسٹی، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہو۔ یعنی آپ جو لباس پہنتے ہیں نا، وہ آپ سے چھپا نہیں ہوتا، اس کی حقیقت، وہ کتنا پرانا ہے، وہ کیسا ہے، کیسا لگ رہا ہے، وہ آپ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ تو ریڈیکل آنیسٹی، جس میں آپ ایموشنلی بھی ایک دوسرے کے ساتھ آنیسٹ ہوں، پازیٹیو ایموشنز میں بھی، نیگیٹو ایموشنز میں بھی، جو چیز آپ کو بری لگے دل میں رکھ کے کڑتے نہ رہے، اچھے انداز میں اس کا اظہار کرتے ہیں اپنے اسپاؤس کے سامنے۔ اسی طرح سے پاسٹ آنیسٹی، یہ نہیں ہے کہ اپنے بہت ساری برائیاں اپنے شوہر کے سامنے یا بیوی کے سامنے لے کر آئیں، لیکن ایسی کوئی بھی بات آپ کے بچپن کی، جوانی کی، جس کی وجہ سے آپ اب اپنے اس رشتے کو صحیح طرح نبھا نہیں پا رہے، اچھے انداز میں اپنے زوج کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے تاکہ اس کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ اسی طرح سے کرنٹ آنیسٹی، یعنی آج کے دور میں رہتے ہوئے شوہر بیوی کے لیے ضروری بن چکا ہے کہ سارے پاس ورڈ ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ اسی طرح سے جہاں جائیں آئیں ایک دوسرے کو بتا کے جائیں اور آئیں۔